راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول فرمائیے۔ کہیے جناب، کیا حال چال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اور عظمیٰ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور خوش باش ہیں خداوند تعالیٰ کے فضل اور کرم سے۔ بات امید کی ہے تو عظمیٰ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو پھر بہار میں وہ۔ تو کبھی کبھی ہم نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شعر کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ ڈالی جو شاید خزاں میں اس طرح سے لگ رہی ہو کہ وہ سوکھ گئی ہے، لیکن اگر وہ درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو پھر دوبارہ بہار میں وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طور پر خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی انسان کا جو تعلق ہے، اگر انسان مایوس ہو جائے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے تو میرے خیال میں پھر جو ہے وہ تازگی یا امید وہ مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس تعلق سے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو ڈالی شجر سے جڑی رہتی ہے وہ موسم بہار آنے پہ ایک دفعہ پھر ہری ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو لوگ مشکل حالات میں بھی خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خدا سے جڑے رہتے ہیں، پھر خدا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور انہیں پھر سے بحال کر دیتا ہے۔ حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، خدا اپنے اوپر بھروسہ رکھنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ بالکل خداوند تعالیٰ بھلائی پیدا کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے عظمیٰ جو خدا کے کلام یا خدا کی باتوں کو یا خدا کی شخصیت سے واقف ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام پر توجہ کی جائے۔ چلیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ دانا دل ہوشیار کہلائے گا، اور شیریں زبانی سے علم کو فراوانی ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے، اور احمقوں کی تربیت حماقت ہے۔ دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں، وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہیں۔ سن رہے تھے ہم بہت ہی خوبصورت اقتباس، اور عظمیٰ یہ بڑی دلچسپ بات آج کے اقتباس میں کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا اور پھر ہڈیوں کے لیے شفا۔ تو جب بھی میں اس اقتباس کو سنتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا کی جو باتیں ہیں وہ انسان کے باطن تک، اس کے اندر تک، گہرائی تک اثر کرتی ہیں، لیکن اگر انسان اس کو واقعی گہرائی سے لے لے تو یہ انسان کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ تو عظمیٰ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں بھی تھوڑا جاگنے کی ضرورت ہے، اور بے شمار خطوط اور ایس ایم ایس ہمارے پاس موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو شامل کریں اور پتہ چلے کہ ہمارے لسنرز جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں۔ جی ضرور شامل کرتے ہیں اپنے لسنرز کے خطوط کو۔ تو سب سے پہلے میرے پاس خط موجود ہے، اسے لکھا ہے سلیمان انصاری نے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم عظمیٰ یونس کو خوش آمدید کہتے ہیں، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ مزید کہتے ہیں کہ موسیقی کا انتخاب بہت اچھا تھا، اور چشم بینا میں استاد کی اہمیت کے بارے میں جو بات کی گئی وہ بھی اچھی لگی۔ بہت شکریہ آپ کا خط لکھنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ سلیمان بھائی۔ تو خرم مسیح صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ فیس بک پر، اور کہتے ہیں کہ گڈ ورک پی سی آر ایم رانا جی بہاول نگر، پروگرام از دا ویری گڈ۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ کی اس حوصلہ افزائی کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب امر رمیش کمار کھتری صاحب ہیں جی، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ پروگرام میں اس کا حصہ بنے۔ اظہر پٹھان ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب حافظ قمر الدین صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا جو فیس بک پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ امجد خان اور ڈاکٹر ظفر بھٹا ہمیں لکھتے ہیں بہاول نگر سے، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام میں تلاوت کلام مقدس سن کر بہت اچھا لگا، دل میں نور آیا اور گیت سے بھی بہت برکت ملی، اور آجزانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ نہ چیز کا نام خط میں شامل کیا، بہت اچھا لگا۔ بالکل ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راہ زندگی کی ساری ٹیم کو سلام قبول ہو۔ اسی طرح کچھ ہمارے لسنرز نے فیس بک پر بھی ہمیں کامنٹ کیا ہے اور پروگرام کو پسند کیا ہے۔
ان میں شامل ہے اسرار احمد چودھری، لکھتے ہیں کانگریچولیشنز دیٹس اوسم. بلال بھٹا لکھتے ہیں کانگریچولیشنز. اور جنبش پرویز لکھتی ہیں کانگریچولیشنز. محمد حافظ انجم لکھتے ہیں بہت پیاری آواز، شکریہ راہ زندگی. عبد الغفور کیسر لکھتے ہیں ریبا نعیم کی میزبانی میں عمدہ شو. عبد الغفور کیسر ہی نے لکھا ہے ایکسیلنٹ. آپ سب کا بہت شکریہ. تو یہ مدینہ منورہ سے خط ہے جی ہمارے پاس غلام سرور بلوچ صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں WULO کے، اور آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا جی پروگرام سن کر، اور تھینک یو سو مچ، آپ نے حوصلہ افزائی کی میری، اور کہتے ہیں کہ عادل بھائی نے بدھ کے دن کے پروگرام کو اچھی طرح سے سنبھالا ہے اور اچھی باتوں سے فائدہ دیتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کی اس محبت کے لیے. اور آپ نے سبھی سیگمنٹس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ صرف سبھی سیگمنٹس بہت اچھے ہیں بلکہ میوزک کا انتخاب جو ہے وہ بھی بہت اچھا لگا. اور آپ نے کہا کہ یہ جو بڑی اچھی فیلنگز ہیں، عظما کہتے ہیں کہ جب میں نے گانا سنا تو بہت پسند آیا اور میرا مسرور ہو کر جھومنے کو دل چاہا. تو بہت شکریہ جی آپ کی یہ فیلنگز جو آپ نے لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے راہ زندگی کی پوری ٹیم، جس میں جناب ظہور الحق صاحب، انور صاحب، ندیم صاحب، جوشوا بھائی، عادل مشتاق صاحب، ریبا باجی صاحبہ اور دیگر انتظامیہ کو بہت بہت سلام عرض کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے مینا باجی کے خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. تھینک یو سو مچ غلام سرور بلوچ، آپ دور ہیں مگر دل کے بہت نزدیک ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ میسج ہمیں لکھا ہے امانت مسیح گل نے سانگلا ہل سے، اور کہتے ہیں کہ پروگرام بہت ہی عمدہ ہے اور سبق آموز ہے. میرا نام ضرور شامل کیجیے گا. ہم نے آپ کا نام شامل کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اسی طرح سے خط لکھتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیں گے. جی، اور عبد الستار سلفی صاحب، بہت ہی خوبصورت نام ہے جی، اور آپ بھی ہمارے ساتھ فیس بک پر رابطے میں ہیں اور باقاعدہ آپ لائک بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جناب کمنٹ بھی کرتے ہیں. تو عبد الستار بھائی بہت شکریہ آپ کا. تو عظما میرے خیال میں ابھی وقت جو ہے وہ آگے بڑھنے کا ہے، تو خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹنے سے پہلے میں ضرور بتاتا چلوں کہ جناب پتہ ضرور نوٹ فرمائیے تاکہ آپ خط لکھ سکیں، جس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. اور فون کال یا SMS کے لیے فون نمبر ہے جناب 0333 4825 تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجئے لیکن ضرور لکھیے، ہمیں اچھا لگے گا. جی، اور جناب آپ کو آج اور بھی زیادہ اچھا لگے گا جب آپ سنیں گے صحت کی باتیں. کیوں نہ عظما ہم آگے بڑھیں اور صحت کی باتیں میں آج سنتے ہیں کہ کیا مفید باتیں ڈاکٹر صاحبہ ہم سب کے لیے کر رہی ہیں. جی، بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں صحت کی باتیں. سلسلہ صحت سب کے لیے میں زینب حاضر ہے. ڈاکٹر ثنا البرٹ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. تھینک یو. تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ہے یہ فیشل پالسی یا لکوہ؟ یہ کیسی بیماری ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، یا کیسے پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں؟ کیا بیماری ہے؟ دیکھیں، فیشل پالسی یا اس کو ہم بیلز پالسی بھی کہتے ہیں، اس کو اردو میں لکوہ بھی بولا جاتا ہے. تو میں لکوہ ہی استعمال کروں گی سب سے پہلے تو، تاکہ ہمارے سننے والوں کو بھی پتہ چل سکے کہ ہم کس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لکوہ بیسیکلی جو ہے ہمارے جسم کی 12 وینز ہوتی ہیں، 12 نروز ہوتی ہیں، جو کہ اوور آل ہماری پوری باڈی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کو وہ کنٹرول کرتی ہیں. تو جو ہمارے فیس کی جو کرینیل نرو ہوتی ہے، 7th کرینیل نرو، جس کو ہم فیشل نرو کہتے ہیں، جب اس کے کام کرنے میں وہ امپیئرڈ ہو جاتی ہے، اس کے کام کرنے میں پرابلم ہوتا ہے، پراپرلی سگنلز جو ہیں برین سے وہ پورے فیس تک یا اس نرو تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ لکوہ مر جاتا ہے. اب آپ نے وجوہات کہیں، وجوہات اس میں کیا ہوتی ہیں؟ ویسے تو اس کی وجوہات سو فار تو ان نون ہیں، ہم کوئی اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ اسٹروک یا پھر برین ٹیومر کچھ اس قسم کی کامن علامات ہیں کہ جن کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اکثر لوگوں کو کھانسی ہو جاتی ہے یا آنکھ میں درد ہے یا مطلب ایک خاص حصے میں درد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کیا لکوہ ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ لکوے کی علامت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی ہاں لکوہ ہونے والا ہے؟
دیکھیں لکوے کی علامات جو ہیں ہمارے پاس پریویسلی مریض کو کھانسی ہوگی، اس کے جس سائڈ پہ لکوا ہو رہا ہوتا ہے یا جس سائڈ پہ پراپرلی امپلسز نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو سنسناہٹ یا سینسیشن محسوس ہوگی، اس کو خارش جیسی فیلنگ ہوگی، ہر وقت اس کا دل کرے گا کہ میں ادھر ہلکی ہلکی خارش کرتا رہوں، اس سائڈ پہ ہلکا سا کھچاؤ یا تناؤ محسوس ہوتا ہے، پھر یہ کہ اس کو آنکھ بند کرنے یا کھولنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ سارے کچھ ایسے پرابلمز ہیں، موسٹ کامن سمٹمز ہیں جس سے کہ مریض کو جو ہے پتہ چل سکتا ہے کہ جی اس کو لکوا ہو رہا ہے یا وہ اس سٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر لکوا ہو جائے تو اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، کتنے دن تک یہ بیماری رہتی ہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی جو ہے یہ لکوا اٹ سیلف خود بخود آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ 15 دن سے مہینہ، اور آہستہ آہستہ جب یہ ٹھیک ہونے کی طرف بڑھتا ہے تو 2 ماہ میں بھی 3 ماہ میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کا جو ہے زبان پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ برڈز کے ساتھ بھی کیونکہ ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ برڈز میں یعنی کہ جو آپ کے کھانے کا جو ذائقہ جو آپ محسوس کرتے ہو اس میں تھوڑا سا کچھ رد و بدل ہو جائے، کچھ آپ کو محسوس کم ہو یا کچھ زیادہ محسوس ہو، یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، عموماً لکوا کن کن حصوں کو اٹیک کرتا ہے؟ ہمارے باڈی کے کون سے ایسے حصے ہیں جنہیں ہم تھوڑا محفوظ رکھیں، تھوڑی حفاظت کریں ان کی، جن پہ لکوا اٹیک کر سکتا ہے؟ لکوا جو ہے یہ ہوتا ہی ہمارے فیس پہ ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا بالکل شروع میں آپ کو کہ یہ فیشیل نرو جو ہوتی ہے، ہماری جو فیس کی جو نرو ہوتی ہے اس کے صحیح طرح سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ ہمارے فیس کے، ہمارے چہرے کے کسی بھی ایک حصے کو افیکٹ کرتا ہے اور اس کو ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ وہ حصہ اپنا کام نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ ہمیں ریکمینڈ کرتی ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں جب مریض کو لکوا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، ڈاکٹر جو دوائیں دے رہا ہے وہ دوائیں اس کو باقاعدگی سے کھانی چاہیے، اور خاص کر کے کیونکہ اس میں آنکھ بھی انوالو ہوتی ہے تو اس میں اس بات پہ بہت زور دوں گی کہ اپنی آنکھ کو وہ بالکل بھی خشک نہیں ہونے دیں. یوزلی آئنٹمنٹس دی جاتی ہیں آنکھ کے لیے تاکہ آنکھ جو ہے وہ خشک نہ ہو، کیونکہ اگر آنکھ خشک ہوگی تو اس سے پھر آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ افیکٹ ہوگی، اور ان سم کیسز یہ بھی ہوتا ہے کہ بینائی جو ہے مریض کی وہ جاتی رہتی ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں. آج کل جو ہے وہ بہت اچھی اچھی ایکسرسائزز بتاتے ہیں. اب تو ہمارے پاکستان میں بھی فزیو تھراپی بہت عام ہو چکی ہے، تو آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں اور جو بھی وہ ایکسرسائزز، جو بھی وہ آپ کے چہرے کے لیے آپ کو ورزش بتاتے ہیں آپ ان کو کرتے رہیں اور ان کو باقاعدگی کے ساتھ کریں. دوائیں لیں پراپرلی اور جو ایکسرسائزز آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کو پراپرلی کریں تاکہ آپ جلد سے جلد اس کنڈیشن سے باہر آئیں اور آپ کا جو چہرے کا وہ جو حصہ ہے جس میں کہ سنسناہٹ نہیں ہو رہی ہے، جو کہ ایک طرح سے کام کرنا بند کر چکا ہے، وہ اپنا کام کرنا دوبارہ سے سٹارٹ کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ان مفید معلومات کا. شکریہ. عظمیٰ، میں سوچ رہا تھا کہ انسان کا جو بدن ہے وہ ایک ایک خلیہ اس میں کتنا اہم ہے، اور اگر ایک خلیہ بھی کسی طرح سے، خاص طور پر دماغ جو کہ بہت اہم حصہ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی وین بھی اگر متاثر ہو جائے تو پورے کا پورا نظام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو آپ اس تعلق سے کیا سوچتی ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمارا سب سے اچھا ساتھی جو ہے وہ ہماری صحت ہے، اور اگر اس ساتھی سے ہمارا ساتھ چھوٹ جائے تو باقی سارے رشتے ہم پر بوجھ بن جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے. تو بات ہے جناب انتظار کی، اچھی امید کی. زندہ رہنا ہے تو پھر امید تو ضرور قائم رکھنی ہوگی. اور اس میں کچھ پڑھ رہا تھا اور اس میں بھی کچھ اس طرح کی سٹوریز میں نے پڑھی کہ بہت سے لوگ نا امیدی کی وجہ سے جنہوں نے اپنی جان گنوا دی، جن میں بڑے بڑے جو نام تھے، جس میں میں آج پڑھ رہا تھا آنس جو کہ ایک ملتان کے شاعر تھے، اور محض 26 یا 27 برس کی عمر میں انہوں نے صرف نا امیدی کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جن سے انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے، کیونکہ نا امیدی ہمارے لیے خطرناک ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نا امیدی کی وجہ سے لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور فیلئر پھر ان کا حصہ بن جاتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. ایسے لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ پر امید رہیں. جی تو جناب پر امید رہیں، خوش رہیں اور بڑھیں آگے. اور چشمے بینا جو کہ واقعی ہمیں کچھ اس طرح کی سٹوری یا اس طرح کا واقعہ سناتا ہے جس سے ہم چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو آئیے جناب پھر بڑھتے ہیں آگے وقت ضائع کیے بغیر
اور سنتے ہیں چشمے بینا. میں چھٹی کے بعد اخبار کے اسٹال پر کھڑا ہو گیا اور تازہ خبروں کو سرسری طور پر مطالعہ کرنے لگا. میں نے دیکھا کہ بھوانا بازار کے باہر پولیس جمع ہوئی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے بازار کی ناکہ بندی کر دی ہے. ایک بہت بڑی لوہے کی زنجیر تان کر اس کے آر پار سپاہی کھڑے ہو گئے اور یوں آنے جانے والوں کی دیکھ بھال اور تلاشی لی جانے لگی. لوگ کافی پریشان ہوئے مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. کچھ دیر کے بعد یہ کھلا کہ نفری بعض مشکوک آدمیوں کو گرفتار کرنا چاہتی ہے کیونکہ شہر میں بعض ناگہانی وارداتوں سے عوام میں پریشانی ہے. جب انہیں کوئی پون گھنٹہ کارروائی کے دوران ہو گیا تو ایک جگہ اچانک ہجوم بڑھنے لگا. لوگ گردنیں اٹھا کر جائزہ لینے لگے مگر کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں نے بھی جلدی سرخیاں پڑھیں اور اخبار وہیں چھوڑ کر ادھر کا رخ کیا، لیکن سپاہیوں نے مداخلت کی اور کہا کہ راستہ بلاک ہے جناب. بازار میں اتنا شور ہوا کہ سپاہی بہانے سے ادھر کھسکنے لگے. ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 10-12 سال ہوگی بڑی بےچارگی سے اپنی داستان سنا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ارد گرد کھڑے بڑے شوق کے ساتھ واردات سن رہے تھے. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بہت حواس باختہ تھا. کوئی دراصل اس کا ایک ٹفن کیریئر اور 1,500 روپے اڑا کر لے گیا تھا. وہ بہت گھبرایا ہوا تھا. میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ اپنی داستان غم سنا چکا تھا. لوگ حیران تھے اور ادھر ادھر مطلوبہ آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے. جب میں وہاں پہنچا تو 2 پولیس کے سپاہی بھی ناکہ بندی چھوڑ کر وہاں آدم کے اور تحقیق کے انداز میں پوچھ گچھ کرنے لگے. لڑکے نے بتایا کہ جی میں ریل بازار اپنی دکان پر جا رہا تھا. میرے پاس دوپہر کے کھانے کا ٹفن کیریئر بھی تھا اور میری پینٹ کی پچھلی جیب میں 1,500 روپے بھی تھے جو میری امی نے دکان پر دینے کے لیے مجھے دیے تھے. جب میں غلام محمد آباد والی ویگن سے اترا تو میرے پاس رقم موجود تھی کیونکہ میں نے اسے 2 دفعہ دیکھا تھا. ایک آدمی میرے پیچھے آ رہا تھا. جب وہ میرے قریب آیا تو اس نے ایک دم میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا تمہاری دکان اب بھی وہیں ہے؟ میں نے جلدی سے کہا جی ہاں ریل بازار میں. وہ کہنے لگا وہ تو خیر میں جانتا ہوں اور تمہارے ابو تو میرے بڑے پرانے دوست ہیں. میرے منہ سے نکلا میں شیخ عبد الرحمان کا بیٹا ہوں جی. وہ آدمی جھٹ بولا یار یہ میرے پاس چینی ہے انہوں نے منگائی تھی یہ لے جا. میں چینی کا لفافہ پکڑنے لگا تو وہ بولا سامنے والی دکان سے 2 سیر کا وٹا لے آؤ میں تمہیں تول دوں اور یہ ٹفن کیریئر مجھے پکڑا دو. سامنے بیٹھے دکاندار کو میری طرف متوجہ کرنا میں اسے وٹا دینے کے لیے اشارہ کر دوں گا. میں ٹفن کیریئر پکڑا کر وہاں پہنچا تو اس دکاندار نے کہا بیٹا یہ تو چائے کی دکان ہے یہاں سے وٹا شٹا نہیں ملتا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی بھی مجھے نظر نہیں آیا. میں ٹفن کیریئر لینے کے لیے بھاگ کر ادھر ادھر آیا تو وہ غائب تھا. میں نے گھبرا کر اپنی پینٹ کی پچھلی جیب دیکھی تو میرا 1,500 روپیہ گم تھا. مجھے شبہ پڑتا ہے کہ جب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے ٹھہرایا تھا اس نے شاید اسی وقت میرے پیسے نکال لیے تھے. اتنی بات کر کے وہ آپ دیدہ ہو گیا. اب کچھ دکاندار ادھر سے ادھر اس آدمی کو تلاش کے لیے دوڑے لیکن بے سود. تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ناکام واپس آ گئے. لڑکا اپنی دکان پر جانے سے بھی گھبرا رہا تھا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور سپاہی یہ لقمہ دے رہے تھے کہ جی ایسے ہی لوگوں کو تو ہم تلاش کر رہے ہیں یہ اب ہماری گرفت سے نہیں بچیں گے. آج یا کل یہ ضرور گرفتار کر لیے جائیں گے. انہی کے لیے تو یہ ناکہ بندی کر رکھی ہے جناب. سب لوگ ان کے منہ کی طرف چپ چاپ دیکھ رہے تھے گویا وہ دل میں کہہ رہے تھے کہ ناکہ بندی کا صحیح مفہوم اب سمجھ میں آیا ہے. جی تو جناب کیسا لگا آپ کو آج کا سارا پروگرام ضرور ہمیں بتائیے گا. آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں فون کال کرنا چاہتے ہیں یا SMS کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 4825 963. تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے ضرور جناب ہم سے رابطہ کیجیے. بہت اچھا لگے گا اور خاص طور پر بہت انتظار رہے گا. اور بات امید کی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری اور عظما کی اس امید پر 110%
پورا اترنے کی کوشش کریں گے, مجھے بہت اچھا لگے گا. تو آخر میں جناب ہم پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ ضرور ہمیں پر امید رہنا ہے, اور کلام خدا میں بھی جس طرح سے عظمیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں, جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے, اور جو ڈالی مجھ سے جدا ہو جاتی ہے وہ سوکھ جاتی اور پھر تنور میں پھینکی جاتی ہے. تو ڈالی وہی قائم رہتی ہے جو پیڑ کے ساتھ جڑی رہے, تو جڑے رہنے کا نام ہی امید ہے. تو چلیے جناب آخر میں ہم کرتے ہیں اپنے سروں کو خم, اور اپنے خالق حقیقی, اپنے مالک, اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں. خدا پاک ہم آپ سے التجا کرتے ہیں, فضل بخش دیجیے, ہم ہمیشہ آپ سے جڑے رہیں. تمام تر لسنرز کے لیے دعا کرتی ہوں, جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے اور بیماروں کو شفا یاب کیجیے. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو سلامتی, استحکام اور ترقی عطا فرمائیے. ہماری اس دعا کو خداوند یسوع المسیح کے نام سے قبول فرما لیجیے, آمین.